مجھے سیدہ اسما کا تعارف ایسے ہوا کہ میں بہت چھوٹی تھی تو میں نے اسکائی بلو کلر کا، یعنی میں 4 ایئرس کی ہوں گی، اسکائی بلو کلر کا فراک پہنا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک چنٹ والا اورگنزا کا دوپٹہ تھا۔ تو میرے والد نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے ایسا ہی ایک دوپٹہ تھا حضرت اسما کے پاس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، تو آپ نے کیسے انہیں یاد دلایا تھا کہ اسما یعنی ایک عورت جو ہے وہ اس کا سارا بدن ہی سطر ہوتا ہے، اس کو اپنے آپ کو کیسے ڈھانپ کے رکھنا چاہیے۔ تو مجھے سیدہ اسما سے یہ بڑی ایسوسیشن تھی کہ کس طرح سے وہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ایکسیپٹ کرتی تھی اور کیسے اپنے عزت کا تحفظ کرتی تھی۔ اب آپ دیکھیں ایک طرف عزت کا تحفظ کرنے والی، کس طرح سے ہجرت کے موقع پر انہوں نے کتنا بڑا رول پلے کیا، بہت بڑا، کہ وہ ایمان جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سینچا تھا نا، کیسے پروان چڑھانے کے لیے تربیت کی تھی، پھر وہ اس ایمان میں آپ مضبوطی دیکھیے، اسٹرینتھ دیکھیے کہ جس وقت سیدہ اسما رسول اللہ کے لیے کھانا لے کے جاتی تھی تو مکہ والوں کے جاسوس تو پھرتے رہتے تھے، جی بالکل، اور جس وقت یعنی انہوں نے جانا ہوتا تھا پھر واپس آنا ہوتا تھا تو خطرہ تو بہت زیادہ تھا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ دادا جو ہے وہ بھی پریشان ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا ابو بکر تو کوئی چیز چھوڑ کے نہیں گئے، تو انہوں نے پتھر رکھ کے کہا تھا کہ ہمارے لیے تو بہت مال چھوڑ گئے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یعنی سیدہ اسما، یعنی ان کے دل کی کیفیت کو دیکھیں کہ ان کی دل کی دھڑکنیں ہجرت کے سفر کے ساتھ ساتھ دھڑک رہی تھی، ادھر ان کے قدم اٹھ رہے تھے، اپنا رول بھی پلے کر رہی ہیں، دشمن کا ڈر اس طرح سے غالب نہیں ہے، اسٹریٹجک پلاننگ کی بھی ضرورت ہے کہ نکل کے جانا ہے۔ جی، اور یہ والی بات بڑی امپورٹنٹ ہے، اسٹریٹجک پلاننگ، کہ دشمن سے بھی بچ کے رہنا ہے، جانا بھی ہے، گول سیٹنگ ہے، پہنچنا ہے، اور یہ ہے کہ ان کو بھی بچانا ہے، اور پھر کتنا حفاظت کے ساتھ واپس آنا، اور 3 دن تھے اور تینوں دن وہ گئیں، اور گھر والوں کی ایموشنل مینجمنٹ بھی کر رہی ہیں، گھر والوں کے بھی ساتھ وہ بھی کہیں ان کو بھی یعنی کاؤنسلنگ ان کی جاری ہے، ان کو بھی سیٹسفائیڈ رکھ رہی۔ تو آپ اس کیریکٹر کو دیکھیے، یعنی میں یہ کہتی ہوں کہ ہجرت کا سفر اگرچہ ہجرت کوئی غزوہ نہیں تھا، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں 2 لوگوں کے لیے وہ سب سے بڑا غزوہ تھا کہ ساری کمیونٹی اٹھ کھڑی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سیدنا ابو بکر کی تلاش میں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک تنہا ایک عورت جو ہے وہ کتنا بڑا کردار ادا کرتی ہے کہ وہ ان کی زندگی کے لیے، ان کی قوت کے لیے کیسا خیال تھا کہ پیچھے سے کھانا پہنچانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا الحمدللہ۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کھانا باندھنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی تو کس طرح اپنے کمر بند کے 2 حصے کر لیے، اور یعنی کتنا پیارا انہیں خطاب بھی ملا۔ تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ شخصیات جو ہیں یعنی ان کے اوپر تو ریسرچ سٹڈیز ہونی چاہیے، نسلوں کو پڑھانا چاہیے، یہ تو پورا مضمون ہے کہ ان کی زندگی کے ہر پہلو کا جائزہ لیا جائے کہ ان کے اندر وہ خصوصیات کیسے آئیں، تاکہ آج کی بچی، آج کی خاتون، اور میں نہیں سمجھتی صرف خواتین، مرد بھی کس طرح سے ان سے استفادہ کر سکتے ہیں ان کے کردار سے، کہ ان کے اندر جو مضبوطی تھی ایمان کی، ان کے اندر جو ثبات تھا، ان کے اندر جو عزم تھا، مقصد سے جو لگن تھی، اسٹریٹجک پلاننگ تھی، ڈیسیژن میکنگ تھی، اور پھر یہ کہ جتنا یعنی ایموشنل مینجمنٹ وہ کرتی تھی گھر والوں کی، سبحان اللہ، ہر اعتبار سے ان کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہے۔